بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، سورہ صافات کی آیت 112۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانی کا ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں کس درجے کی قربانی پیش کی تھی کہ اللہ کا حکم اگر ان کے سامنے آیا کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، ان کے جذبے کو، اور قربانی ان سے بجائے بیٹے کے پھر ذبح عظیم کی بات کی، یعنی اس مہینے کی قربانی بھی، اس کا ذکر پچھلی مرتبہ ہو چکا ہے۔ اب اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے پھر ان کو جو انعامات عطا کیے ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہاں اس آیت نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے بعد پھر انہیں جو خوشخبریاں دی ہیں اور اس کے حوالے سے بات بتائی، تو ایک تو یہی کہ اسحاق علیہ السلام کی بات بتائی۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے تو دوسرے مقام پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی ہے کہ اسے پھر یعقوب بھی عطا کریں گے اور ان سب کو نبی بنایا جائے گا۔ یعنی آپ کے سلسلے نسب میں جو سلسلہ انبیاء کا شروع ہوا ہے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے بعد سلسلہ جو ہے، یعنی ایک تو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا ہے اور اس کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے انبیاء آئے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کا جو سلسلہ کہلاتا ہے۔ تو یا ان کے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، تو انہی کی اولاد ساری یہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء پیشتے رہے، سلسلہ جاری رہا۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، انہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا کہ یہ برکت اللہ نے عطا کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا کی برکت مبارک علیہ، کہ انہیں یہ برکت عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان کا نام رہتی دنیا تک موجود ہے، یعنی ان کا زمانہ گزر گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جسے سب تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی انہیں اپنا پیشوا تسلیم، یعنی بنی اسرائیل جو ہے یہ مانتے ہیں، اور جو اصل مسلمان ہیں یعنی ہم امت مسلمہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے سے ہیں، اور اس اعتبار سے قرآن مجید خود کہتا بھی ہے قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ سورہ حج کی آیت آخری آیت میں 78 میں بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ برکت انہیں عطا فرمائی ہے کہ جو کہیے کہ ان کے یہ تعریف و توصیف بات کی دنیا کے اندر موجود ہے، اور ان کی نسل کے سے جو ہے یہ انبیاء کا سلسلہ چلا اور یہ امت جو ہے وجود میں آئی۔ ایک بنی اسرائیل کی امت جو ہے وہ وجود کے اندر آئی کہ اس نے اپنا راستہ چھوڑا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر جو ہے یہ جاری کر دی۔ اور اسی طرح سے اسحاق علیہ السلام کی بات بھی کی، بارکنا علیہ وعلیٰ اسحاق، اسحاق کو بھی یہ برکت ملی ساتھ میں، یہاں انہی کی نسل سے پھر یہ سارا سلسلہ چلا ہے بنی اسرائیل کا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتائی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یعنی بتا دیا اب ان دونوں کی ذریت میں سے، یعنی ابراہیم اور اسحاق کی بات ہو رہی ہے، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو ان دو بیٹوں کے نسل سے جو دو بہت بڑی قومیں پیدا ہوئی ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام سے تو بنی اسرائیل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے دونوں ہیں، یعنی بنی اسرائیل بھی بنی اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر ہوگا تو دونوں ان کے بیٹے ہیں اور دونوں نسلیں ان کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ان کے اندر سے جو کہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے روئے زمین کے بہت بڑے حصے کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ اور پھر دوسرے اسماعیل علیہ السلام جو ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدا و پیشوا ابراہیم علیہ السلام جو ہے قرار پائے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ہمارے مقتدا و پیشوا تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے تھے۔
اس وقت مکہ معظمہ کے قبیلہ قریش کو ان میں سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا۔ نسل ابراہیمی کی ان دونوں شاخوں کو جو کچھ بھی عروج نصیب ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے 2 عظیم المرتبت بیٹوں کے ساتھ انتصاب کی بدولت ہوا، ورنہ خاندان تو دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کتنی نسلیں آئیں، کتنے لوگ آئے، کتنے چلے گئے، کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن اس خاندان کو جو عروج نصیب ہوا اور جو دونوں سلسلے ان کے اندر چلے وہ بات اپنی جگہ ہے۔ پھر یہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ قریش مکہ جو اپنے سارا فخر جو ان کا تھا اسی بات پر تھا کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد میں سے ان کے ماننے والے، اور یہ بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہم اس کے جو ہیں متولی ہیں، اس کے ساتھ بنیاد پر اپنے آپ کو فخر کا سارا معاملہ ان کا تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے فخر و مباحت کی بات کرتے ہو اور ان کی اولاد ہونے کی بنیاد پر اپنے لیے سب کلیم کرتے ہو، تو اس کا تعلق یہ بھی تو دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی یا اسحاق علیہ السلام کی، یہودی و نصارہ کی بات اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ان دونوں کے یعنی بنی اسماعیل کے مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو یہ فرما دیا کہ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، یعنی کوئی تو واقعی اس نے ان کا راستہ اختیار کیا وہ محسن ہے، یعنی اسلام کے طریقے پر چلا، اور جس نے ان کے طریقے پر کو چھوڑ دیا تو وہ کیا ہوا، وہ سری ظلم کے راستے پر چلا گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ظلم سے دوچار کر لیا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جو شرک کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تو انہیں اپنے آپ کو خود ہی ظالم بنایا اور خود ہی گویا کہ یہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اسی اعتبار سے ان کے سامنے بات رکھ دی گئی ہے کہ اپنے حیثیت کو دیکھیں، سمجھیں اور اپنے بارے میں غور کریں کہاں ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی۔ کرب عظیم سے نجات کی بات کیا ہے؟ وہی مضمون جو اسی انداز سے چل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا یعنی گزشتہ مجلس میں، اور اس میں یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو اور اس کے اہل ویات اس کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات دی۔ تو کرب عظیم تو ایک تو معاملہ وہی تھا کہ جو قوم کے درمیان مخالفت اور جو مخاصمت اور جو ان کا کہیے ان کی بد کرداری اس سے نجات عطا کر دی، اور دوسری طرف یہ بھی کہ جب عذاب آیا تو اس سے بھی انہیں بچا لیا۔ تو یہاں بھی ان کے معاملے میں بھی بات آتی ہے کہ جو مصیبت فرعون اور اس کی قوم نے ان کے اوپر مسلط کر رکھی تھی تو اس کرب عظیم سے بنی اسرائیل کو جو ہے نجات دی، یہ ہوا۔ تو اللہ اور جب وہ غرق ہوئے تو بھی انہیں بچایا، پھر فرمایا اور انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب ادا کی اور انہیں راہ راست دکھائی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے یعنی کرب عظیم سے بچانے کے بعد وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے۔ یعنی بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ کی نصرت ہی تھی جس نے ان کو غلبہ عطا کیا، یعنی اللہ کی مدد ہی تھی جس نے انہیں غلبہ عطا کیا، اور وہ مدد کی صورت میں سامنے آئی ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو نکلنے کے بعد جب ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا تو اللہ نے معجزاتی طور پر انہیں دریا پار کرا دیا اور انہی کے سامنے فرعون کو وہاں پر غرق کر دیا۔ تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی اور پھر آگے بھی ساتھ رہی اور ان کو غلبہ یہ ملا۔ اور پھر فرمایا آگے پھر اللہ نے کیا احسان کیا، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو شریعت عطا کر دی۔ کسی قوم کو شریعت کا مل جانا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اسے سمجھا جائے تو پھر آدمی اس کا جو ہے گویا کہیے کہ اس کو سمجھ سکتا ہے، نہیں اس کے بارے میں اس کو جان سکتا ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، جو اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ کس کے پاس راہ راست ہے، کس کے پاس راہ راست نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر ایک شریعت عطا کر دی جائے اور راہ راست دکھا دی جائے، ان لوگوں کے مقابلے میں جس سے بے بہرا ہے، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو ہر معاملے میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، راہ راست ہی نہیں ملتی ہے انہیں، تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں راہ راست دکھائی، انہیں سیدھا راستہ جو ہے اللہ نے دکھا دیا اسی کتاب کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حوالے سے ان کی قوم کو بھی جو ملا، لیکن بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات ہے
کہ بنی اسرائیل تو جو کچھ کہیں سو کہیں، لیکن امت مسلمہ انہیں اللہ کا نبی مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، رسول قرار دیتی ہے اور ان کے ساتھ عقیدت رکھتی ہے، خود موسیٰ اور ہارون نام رکھتی ہے اپنے بچوں کا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ ان کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رکھا اور فرما دیا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام موسیٰ اور ہارون پر، سلام موسیٰ اور ہارون پر۔ تو یہ وہی مضمون ہے جو نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا اور اب یہاں پر موسیٰ اور ہارون کے بارے میں آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان بندوں کی مدد کرتا ہے اور پھر ان کا ذکر خیر باقی رکھتا ہے، انہی کا نام سربلند رہتا ہے اور انہی پر سلامتی ہوتی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ اور جو ان کے مد مقابل ہیں، جیسے قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے، تو یہ بتا دیا گیا کہ وہ جو ہے ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا، جو ان کے مد مقابل رہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، بالآخر وہ اسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کہیے کہ نابود ہوتے ہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہتا۔ آگے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی جو احسان کا روش اختیار کی، ہم اس کا جو محسن کا لفظ جو ہے نیکوکار کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا احسان کا لفظ نیکی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ یقیناً نیکی ہے لیکن یہ اور زیادہ بلند تصور رکھتا ہے اپنے اندر، زیادہ اور کہیے کہ وسعت رکھتا ہے اور اس کو مختلف موقعوں پر ہم نے سامنے رکھا ہے کہ احسان یعنی انتہا درجے کی نیکی، جتنا انسان کے بس میں ہے، یعنی خوبصورت نیکی اور اپنی جو اس کی استطاعت ہے اس سے مطابق نیکی، یعنی آدمی راہ راست پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، رسولوں کا معاملہ بالکل یہی تھا کہ وہ محسنین میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کو جزا ملی ہے، جو ان کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے، جو ان کو سربلندی ملی ہے، جو رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر باقی ہے، یہ اس بنیاد پر کہ وہ محسن بندے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتکراری بات کہتے ہیں۔ تو یہ پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے کرتے تینوں سب کے لیے اللہ نے اسی انداز سے ان کو کہیے مخاطب کیا، ان کے بارے میں یہ بات ہمیں بتائی۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یعنی اب یہ دوسرے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ الیاس علیہ السلام جو ہے یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، ان کا زمانہ جو ہے بنی اسرائیل کے درمیان کے زمانہ ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام جو ہے یہ بھی الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ تو یہ جو زمانہ ہے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، یہ جو سلطنت تھی بنی اسرائیل کی، یہ ان کا بیٹا جو نظام تھا اسی کی نااہلی کی بنیاد پر یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصہ بہرحال پھر بھی آل داؤد کے قبضے میں رہا، دوسرا حصہ جو ہے وہ سامریہ ادھر ان کے پاس چلا گیا، ان کا صدر مقام قرار پایا اور پھر وہاں بگاڑ پیدا ہوا، بہت زیادہ خرابی اس کے اندر پیدا ہوئی۔ تو یہ الیاس علیہ السلام نے انہی کے سدھار کا کام کیا، انہی کے بارے میں ان کو جو ہے دعوت اب جو ہے وہ دیتے رہے، اور پھر بعد میں پلٹ کر یہاں بھی جب بگاڑ پیدا ہو گیا دوسرے حصے میں بھی تو یہاں پر بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اذ قال لقومہ الا تتقون، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ بال جو ہے یہ انہوں نے، ایسے تو بال کے لغوی معنی ہوتے ہیں آقا اور سردار اور مالک کے، شوہر کے لیے بھی بال کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، لیکن قدیم زمانے کی جو سامی اقوام ہیں یہ اس لفظ کو الہ کے ہم معنی استعمال کرتے ہیں، یعنی الہ اور الہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ بال کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تو اس نام سے انہوں نے اپنا ایک دیوتا بھی بنا رکھا تھا۔ تو یہاں پر بتایا یہ کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ تم نے کس کو چھوڑا اور کس کو پکڑا، ذرا سوچو غور تو کرو۔ یعنی تم نے اللہ رب العالمین کو جو تمہارا رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر، اور تم نے جو ہے احسن الخالقین کو چھوڑ کر اور بال کو پوجنا شروع کر دیا، اسے پکارنا شروع کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، مگر ان لوگوں نے جن کے درمیان وہ بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ نے خالص کر لیا، یعنی ان بندگان خدا کے، عباد اللہ و اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے مخلص بنا لیا، یعنی خالص کر لیا، یعنی ایمان کی طرف انہیں توفیق دی۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ یہ بات رکھتے ہیں کہ انبیاء جب آتے ہیں تو پھر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، جو لوگ انہیں مانتے ہیں وہی نجات پاتے ہیں، اور جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ بہرحال
دنیا میں بھی سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں اور آخرت کی سزا تو ان کے لیے ہے ہی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہی پوری آیات ہیں جو پچھلے انبیاء کے حوالے سے سامنے آ رہی تھیں، نوح علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ اور ہارون کے حوالے سے۔ اب یہ ان کے حوالے سے بھی جو ہے ہمارے سامنے آ گئی کہ اس میں جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے بارے میں کہا کہ الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ سلام علی الیاسین۔ یہ الیاسین جو ان کے لیے کہا گیا، بلکہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر۔ تو یہ الیاسین کا جو لفظ ہے یہ گویا کہ یہ کہ تلفظ ہے ان کے پاس الیاسی کا، ایسا نہیں کہ یہ کوئی اور ہیں بلکہ انہی کا تلفظ ہے۔ تو کہا کہ یہ ان کا دوسرا نام تھا، دوسرا نام نہیں بلکہ یہ تلفظ ہے، تو اس اعتبار سے الیاس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے اسی اعتبار سے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں ان کے اپنی کاوش کی بنیاد پر، اور جو ان کے بد مقابل ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے، بہرحال ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں، ان کا کوئی نام باقی نہیں رہتا، ان کے لیے کوئی جزا سوائے سزا کے نہیں ہے۔ تو یہ چیز بار بار واضح کی گئی۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ لوط علیہ السلام کا قصہ ہی بار بار ہمارے سامنے آ چکا ہے، متعدد مرتبہ اللہ نے بیان کیا، قرآن مجید میں ہمارے سامنے آ رہا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول بچائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں دیکھو، وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے، اور ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہوا، اذ انجیناہ اذ نجیناہ وآلہ اجمعین، کہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو اجمعین سب کو اللہ نے نجات عطا کی، انہیں جو ہے بچا لیا۔ اب نجات کا معاملہ کیا ہے، ایک طرف اس قوم سے نجات دی، اس بدکار قوم سے نجات دے دی، ان سے جان چھوٹ گئی، دوسری طرف جو عذاب ان پر آیا اس سے بھی بچا لیا ان کو۔ تو یہ دونوں صورتیں اس کے اندر سامنے آتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر ان کے معاملے میں جو بار بار ایک گویا کہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک استثناء بیان کر دیتے ہیں، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین۔ تو یہ تھے پیچھے رہ جانے والی، ان کا معاملہ اسی اعتبار سے تھا۔ اللہ رب العالمین جو ہے بتاتی ہیں الا عجوزا فی الغابرین، کہ پیچھے رہ جانے والی بڑھیا جو ہے یہ ان کی بیوی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب بھی انہیں بچانے کی بات کی تو ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ جو ہے چونکہ اپنی قوم کے نقش قدم پر چل رہی تھی، نبی جو لوط علیہ السلام پر جو ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہی تھی، تو اس اعتبار سے یہ قوم کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تہس نہس کر دیا۔ اور وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، آج تم شب و روز ان کے اجڑے ہوئے دیار سے گزرتے ہو۔ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، مُصْبِحِينَ کے ساتھ صبح کا، وَبِاللَّيْلِ اور رات میں بھی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو تم شب و روز ان کے اجڑے ہوئے دیار پر سے گزرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آتی، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ دیکھو پچھلے والوں کے ساتھ کیا انجام، کا کیا انجام ہوا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو یہ بار بار انبیاء کا ذکر کر کے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اور پھر ان کی قوم جو جن کے پاس وہ بھیجے گئے تھے اور جنہوں نے ان کا انکار کیا، ان کے پاس جو عذاب آیا اور ان کو جو بچا لیا گیا، نجات دی قوم ایسی بدکار قوم سے بھی اور عذاب سے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر کے بتا رہے ہیں قریش کے لوگوں سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، تم بھی اپنے لیے کون سے انجام کی جو ہے تیاری کر رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ اذ ابقا الی الفلک المشحون، یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، فساہم فکان من المدحدین، پھر قرآن نازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، فالتقمہ الحوت وہو ملیم، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ یونس علیہ السلام کا ذکر سامنے آ گیا ہے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر اس سے پہلے آیا تھا ہمارے سامنے، اس سورہ یونس کے اندر ہم نے اسے پڑھا تھا، اور پھر سورہ انبیاء میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔
تو وہاں اس مقام پر بھی ان کے حوالے سے بات ہوئی تھی. ان کے معاملے میں جو دو خاص باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ بات ان کے حوالے سے سامنے آتی ہے کہ ان کی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ عذاب آ جانے کے بعد یعنی عذاب دیکھ لینے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر لی گئی. ان کے لیے فیصلہ عذاب ہو گیا, اس کے باوجود جب توبہ کی تو توبہ قبول کر لی گئی. ان کے معاملے یہ بات سامنے آتی ہے. اور پھر اس میں یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے جس کی بنیاد پر گویا کہیے کہ ان کی آزمائش ہے, اور گویا کہیے کہ وہ اپنے جو سے اصول سرزد ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ دعا سورہ انبیاء کے اندر گزری ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو یہ بات جو ہے اب یہاں پر اللہ نے اس واقعے کا ذکر کر دیا, اس کو پھر دہرا دیا ہے کہ معاملہ کیا ہوا کس اعتبار سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اور بھی زیادہ واضح الفاظ میں ہمارے سامنے رکھی ہے. ابق کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس ابق الی الفلک المشحون, ابق کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس غلام کے لیے جو اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ جائے. یہ عربی کے اندر یہ بات ہے, اور یہ جو لسان العرب کے اندر جو یہ بات اس کے یہ الفاظ کے ساتھ اس کی تشریح موجود ہے کہ یہ باغ کے معنی ہے اب غلام کا اپنے آقا سے فرار ہو جانا. تو ان کے لیے یہ لفظ اس مقام پر استعمال ہوا ہے. اور پھر یہ جو ملیم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ملیم پھر اس میں کوئی عربی زبان کے اندر کہا جائے تو کیا ایسے قصوروار آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے قصوری کی وجہ سے آپ ہی ملامت کا مستحق ہو گیا ہو, خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے. تو اب یہاں جو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو چیز اس میں سامنے آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا, کیا معاملہ تھا, کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے. یعنی یہ ایک طرف جو ہے ابق کا لفظ استعمال کیا, دوسری طرف ملیم کا لفظ استعمال کیا, اور پھر اس کے بعد ان کی تعریف بیان کی, یعنی اس کے بعد ان کی تعریف بھی بیان کی ہے. تو اس میں یہی بات جو ہے سامنے آتی ہے, مختلف مفسرین نے اس بات کو بیان کیا. اس مقام پر تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مفسرین کی اقوال نقل کیے ہیں. اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں نے اس کا یہی مطلب سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ ذکر کرتے ہیں تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آزمائشوں سے جو ہے وہ انبیاء تک بھی محفوظ نہیں رہے, انہیں بھی آزمائشوں سے گزارا گیا. اور اگر کبھی کوئی بات ایسی ہوئی ہے کہ جس پر گرفت کی بات ہو تو گرفت بھی کی گئی ہے, یعنی یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. یہ الگ بات کہ ان کا غلطی اجتہادی ہے, ان کے معاملات اس طرح کے ہیں, وہ نفسانی یعنی اس کے شہوت اس بنیاد پر جو ہے اس کی مغلوبیت اس کی بنیاد پر گناہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا معاملہ اس اعتبار سے ہے تو اس پر بھی کہ اجتہاد کے معاملے پر بھی ہے تب بھی اس پر گرفت کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے ان کی تصحیح کی گئی ہے. اور جس طرح یہاں پر ہمارے سامنے بات آتی ہے, آگے سورہ صاد بھی آ رہی ہے, وہاں بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر آنے والا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی کہ ان کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے, یعنی ان سے جو کہا گیا کہ یہاں سے اب چلے جاؤ, اجازت دی جاتی کہ اب قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ, تو وہ چھوڑ کر چلے جاتے. تو پھر تو معاملہ اس اعتبار سے تھا کہ گویا کہ انہیں اجازت دی گئی, تو اس کے آنے سے پہلے خود اپنے طور پر انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہاں بس اب عذاب آ جائے گا قوم پر, چلے گئے. اور یہ بھی کہا ہے بعض مفسرین تو یہاں تک بھی لے جاتے ہیں کہ تعین نہیں کیا گیا تھا تیسرے دن کا, تو انہوں نے وہ بھی اپنی طرف سے بات کہی اور وہ چلے گئے. تو یہ بات ہے کہ رسول اس وقت تک اس مقام پر ٹھہرتا ہے جب تک کہ اسے اجازت نہ دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے, لوگ ہجرت کرتے گئے, سارے چلے گئے, اور آپ اس لیے رہے کہ جب آپ کو اللہ کا حکم آئے گا ہجرت کے لیے تب آپ جائیں گے, ورنہ سب جا رہے ہیں آپ بھی جائیں ساتھ میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی انتظار میں کہ جب حکم ہوگا آپ جائیں گے تو میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں. یعنی بات باقی لوگوں کے لیے تو یہ بات نہیں تھی, حکم آ کے جا سکتے ہیں سب لوگ جائیں, لیکن اللہ کے رسول اس وقت تک وہاں ٹھہرے ہوئے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور حکم آ گیا تو پھر آپ نے کہا, جب آپ پہنچے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, جب حکم آ گیا, جس رات کو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جائیے, اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں. تو آپ پہنچے وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا یہ بات ان سے کہی, آپ یہ موقع ہے, اس وقت میں وقت آ گیا ہے, اب یہ مجھے اجازت مل گئی ہے, تو پھر ساتھ میں آپ چلنے کی بات بھی ہوئی کہ آپ کے ساتھ رہیں گے, ہمراہ ہوں گے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہاں پر ان کے حوالے سے سامنے آتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نے ان کو بتایا کہ لمن المرسلین, رسولوں میں سے تھے, تو اس اعتبار سے یہ اجتہادی غلطی کے اعتبار سے بات آئی سامنے. لیکن اس کے نثرات اور نتائج سامنے یہ آئے کہ بری بھی کشتی میں سوار ہوئے, جب جا رہے تھے تو کشتی میں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہوا کہ اب باقی لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کسی ایک آدھ کو جو ہے پانی میں ڈال دیا جائے,
قرآن اندازی ہوئی، ان کا نام نکل آیا، تو اسی لیے کیا کہا، قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس نے مات کھائی، یعنی ان کا نام نکلا، انہیں پانی میں ڈال دیا گیا، اور پھر مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اس وقت ان کی کیفیت میں اللہ نے بتایا کہ وہ ملامت زدہ تھا، وَهُوَ مُلِيمٌ۔ پھر فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اب ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک پیغام آ رہا ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہنا۔ یعنی ابھی بات جو ہے، یہاں جو بات کہی کہ اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ یونس علیہ السلام پہلے ہی سے جو ہے اللہ کی یاد کرنے یعنی ذاکرین میں تھے، اللہ سے غافل لوگوں میں سے نہیں تھے، دائماً اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے، اور پھر دوسرے یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کی تسبیح کی۔ سورہ انبیاء میں جب ہم نے وہاں ذکر پڑھا تھا تو بات کیا آئی تھی کہ اسی وقت انہوں نے جو ہے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اس نے تاریکیوں میں پکارا ہمیں کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا عمل تھا اس نے انہیں نجات دی ہے، اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واقعی سے بچا لیا ہے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کے ساتھ وابستہ رہنا اور اپنی غلطیوں کو محسوس کرنا، ان کا اظہار کرنا اور تسلیم کر کے ان کی اصلاح کرنا، یہ گویا کہیے کہ اسوہ انبیاء ہے، اور یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ یعنی جب اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ مچھلی نے انہیں آ کر ساحل پر جو ہے اگل دیا۔ تو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر پہلے تو کہا کہ سقیم حالت یعنی کمزوری کی حالت کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ صورتحال کیا تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اتنے وقت تک، جتنا وقت بھی گزرا ہوگا تو جو حالت ہوئی ہوگی ان کی، تو اور پھر چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ چٹیل زمین سے مراد کیا ہے، یعنی نہ وہاں پر کوئی سائے کی جگہ ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ یعنی اب جب انہیں چٹیل زمین میں پھینک دیا گیا، پھینکا مچھلی نے لا کر، تو اب اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود سارے انتظام کرنے والے، ساری پرورش کرنے والے رب ہیں وہ، تو انہوں نے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس سے ایک طرف ان کے لیے سائے کا انتظام ہو گیا، دوسری طرف کھانے پینے کا بھی انتظام اس کے ذریعے سے ہو گیا۔ یعنی ایک ایسا یعنی کوئی بھی جو اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی یعنی یقین اس میں جو ہے بات آتی ہے، یقین اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے پر نہیں بلکہ بیل کی طرح سے چلتا ہے۔ اس کے بارے میں کدو کی، تربوز کی، ککڑی کی جو بیلیں ہوتی ہیں اس حوالے سے کہا۔ تو اب یہ بیک پر غذا کا کام بھی دے رہی ہے، پانی کا بھی اور سایہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو کہیے کہ پھر واپس بہتر حالت کے اندر لے کر آئے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر یعنی ایسی آبادی اس کو دیکھ کر عام انداز میں لاکھ سے کیا 1.25 کی بات کہی جا سکتی ہے، ایسے دیکھتے ہیں اندازہ، تو اللہ کو تو معلوم ہی ہے کیا تھا، لیکن اندازے سے جیسی بات کہی جیسے لوگ انداز سے کہتے ہیں تو اسی انداز کو اللہ نے اختیار کیا یہاں پر، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی قوم ہی کی طرف واپس آئے، اس نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایمان لائی، اور ایمان لا کر پھر جو ہے وہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت خاص تک باقی رکھا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے۔ اب یہاں سے مضمون پھر براہ راست آ گیا مشرکین مکہ کی طرف، اور ان سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ بات بھی بار بار آئی ہے قرآن مجید میں سامنے آئی ہے، تو بیٹیاں قرار دیتے، تو اس بنیاد پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو اللہ کی، تو کیا اور خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف منسوب بھی کر رہے ہیں، غلط منسوب کرنا ہے یہ، یعنی یہ بات جو ہے غلط ہے یہ، لیکن کر بھی کیا رہے ہیں، یہ تو سوچو کہتے ہیں نا برا کام کر رہے ہیں اور پھر اتنا برا کر رہے ہیں، یعنی اس حوالے سے برا کر رہے ہیں اور اتنا برا کر رہے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے، ہمیں بیٹے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات اس طرح سے یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی جہالت دیکھو۔ الا انہم من افکہم لیقولون، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے والی آیت ہے ام خلقنا الملائکۃ اناسا
ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ بھائی کیا فرشتوں کی بات کہتے ہیں بیٹیاں؟ تو یہ جو کہا کہ کیا اللہ نے انہیں اناس بنایا ہے، صنف اناس بنایا، ذرا دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی نے ان کی ساتھ دیکھی ہے؟ کیا بھائی یہ تو عورتیں ہی لگتی ہیں تو انہیں بیٹیاں کہہ دیا جائے؟ فرشتوں کو تو دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے، فرشتوں کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور کیا یہ آنکھوں دیکھی بات انہیں دیکھا تو انہیں نہیں جانتے، تو بس ایسی بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے خوب سن رکھو، یہ اصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ باتیں کہتے ہیں، الا انہم من افکہم لیقولون، یہ اپنی من گھڑت سے یہ باتیں کہتے ہیں، خوب سن رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولد اللہ وانہم لکاذبون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اصطفى البنات علی البنین، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں، فی الواقع وانہم لکاذبون، فی الواقع جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں۔ ما لکم کیف تحکمون، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم تم لگاتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں کچھ ہوش نہیں آتا؟ ام لکم سلطان مبین، یا پھر تمہارے پاس ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند موجود ہے؟ سلطان مبین، کوئی سند ہے، کوئی بات ہے، کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، کوئی لکھا پڑھا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر تم کہو کہ ایسا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، لاؤ اگر کوئی سند ہے تمہارے پاس ان باتوں کے لیے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو، تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر تم کہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں صنف اناث سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح پر بات کہتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے اللہ ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ جانتے ہیں فرشتے ملائکہ کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو نسب کا انہوں نے سلسلہ یہاں پر رسولوں کے ساتھ بیان بنا رکھا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو چیز انہوں نے اپنے طور پر طے کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی ہے، جو کچھ کہتے ہیں سب غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ظاہر سے اللہ کی طرف سے آنے والی جو باتیں ہیں ان باتوں کے لیے کوئی کہے میرے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، تو رسول ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے براہ راست بات آتی ہے۔ پھر عام انسانوں کے پاس رسول کی طرف سے بتاتے ہیں، ان کی کتاب جو نازل ہوتی ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو کہا کہ چلو ایسی کوئی چیز ہے تو وہ لے کر آ جاؤ، اگر وہ چیز ہے تو وہ لے کر آؤ تاکہ اس کے مطابق بات کی جائے کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی معاملہ ان کا ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ ساری کی ساری غلط ہے، جھوٹ ہے، افک ہے، جو پیچھے اللہ نے بیان کر دی۔ اب فرشتوں کے ساتھ مکالمے کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں جنہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اب وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، ملائکہ خوب جانتے ہیں، انہیں علم ہے اس بات کا کہ یہ جو اللہ کے ساتھ انہیں ملا رہے ہیں، اس کے ساتھ نسب کا تعلق انہوں نے بنا دیا، تو وہ فرشتے ملائکہ یہ جانتے ہیں۔ جنہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، یہاں پر جنہ کا لفظ اس کے لغوی معنوں کے اعتبار سے پوشیدہ مخلوق کے حوالے سے ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ جنہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے پوشیدہ مخلوق۔ تو چونکہ پیچھے بات یہ ہوئی ہے کیا انہوں نے دیکھا ہے انہیں؟ فرشتوں کے لیے لفظ یہاں استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ پیچھے یہ بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے یہ کہتے ہیں کہ یہ صنف اناث سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے لفظ جنہ یہاں پر اس کے لیے استعمال ہوا، تو کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو ملائکہ ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ لمحضرون، کہ یہ جمع حاضر ہونے والے ہیں۔ تو کس حیثیت سے؟ مجرم کی حیثیت سے یہ جو ہے حاضر ہونے والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہ سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان صفات، یعنی اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے آگے کہا الا عباد اللہ المخلصین، ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی اس میں الا کا جو لفظ ہے وہ سارا مفہوم بیان کر رہا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو خالص بندے ہیں
وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ صحیح بات بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو مشرک ہیں، جو گویا کہیے کہ اللہ کے مخلص بندے نہیں ہیں، خالص کیے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں گویا کہیے تہمات کرتے ہیں، جو باتیں یعنی جھوٹی تہمات بیان کرتے ہیں، اللہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. تو یہ بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے اندر وہ بات سامنے آ جاتی ہے جب اللہ عباد اللہ المخلصین کی بات آ گئی تو اب صرف ایک ہی بات صحیح رہ گئی. یعنی جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کو مانتے تو ہے نا بہت سے لوگ. اب جیسے یہی بات ہے کہ یہ جو ہے یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندوؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی ایشور کا تصور رکھتے ہیں، فلاں رکھتے ہیں، اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. تو معاملہ یہی ہے کہ جو بھی تصور جیسا بھی رکھتا ہے تو اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے مخلصین اللہ کے مخلص بندوں کے باقی جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں ان کی بات کے اندر بگاڑ موجود ہے، خرابی موجود ہے، اس کے اندر شرک موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ ہے. اس کا معاملہ اس اعتبار سے ہے. اس بات کو آج کسی بات تک رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دوسرے الفاظ سامنے آ رہے ہیں تاکہ وہ مزید اپنی تشریح بیان کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشکرک.